عمران خان کی بہن کی آج ملاقات ہوئی 4 نومبر کے بعد سے آج پہلا کانٹیکٹ ہے. فیملی یقیناً آج کچھ مطمئن ہوگی کہ رابطہ نہیں ان کا ہو رہا تھا، لیکن کیا معاملات کچھ آگے بہتری کی طرف جائیں گے یا یہ تناؤ ایسے ہی برقرار رہے گا؟ یہ سسٹینیبل نہیں ہے پاکستان کے لیے. بہت شکریہ. یہ جو آج کی ملاقات ہوئی ہے یہ تو بیسیکلی صرف وہ تسلی کرانی تھی کہ خان صاحب کی صحت یا زندگی جو ہے وہ زندہ ہے ابھی اور صحت ٹھیک ہے، یہ اس لیے بلوایا گیا. ہاں، باقی جو ہے کوئی خیر سگالی کا مقصد پنہا نہیں تھا. اچھا، اور میرا خیال ہے یہ جو ملک صاحب ابھی گفتگو کر رہے تھے نا، جب بات چیت ہوتی ہیں تو ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے، یہ طرفین سے یہ باتیں ہوتی ہے، لیکن کیسے ہوگا؟ ساتھ میں جو بھی مقرر نیشنل اسمبلی میں اٹھتا ہے پہلے تو تانے تشنی اور ماضی کی تمام تلخ باتیں سناتے ہیں. یہ روٹین ہو گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف پی ایم ایل این سے ہوتا ہے، یہ پیپل پارٹی بھی، پی ٹی آئی والے بھی ایکولی حساب برابر رکھتے ہیں. جو اچھی باتیں ہیں نا، وہ جو اچھے لوگ تھے پی ٹی آئی میں جو مفاہمت چاہتے تھے ان کا اب کوئی عملی کردار نہیں ہے. وہ کون کون تھے؟ مثال کے طور پہ بیرسٹر کور تھے، مثال کے طور پہ علی امین خان تھے، مثال کے طور پہ اسد کیسر تھے. اور ان تینوں کا رول نہیں ہے اب؟ کوئی رول نہیں ہے. تو رول کس کا؟ رول جو ہیں وہ کانپوسیوں کا ہے، رول جو ہیں جو چغلخوریوں کا ہے. Who is calling the shots؟ کون ہے جو یہ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، سارے فیصلے خان صاحب سے کروائے جاتے ہیں، لیکن اس میں بدنیتی شامل ہوتی ہیں مشورہ دینے والوں کی. کوئی فیصلہ آج تک ایسا نہیں کروایا گیا. یہ عمر نیازی صاحب تصدیق کریں گے، جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے ریزائن کرنے کا، مثال کے طور پہ یہ بائیکاٹ کا جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو بلایا گیا تھا، یا تو یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی میں کنڈیم ہوتے ہیں کہ یہ نام سے پوچھا جاتا ہے. کسی بھی فیصلے میں پارلیمنٹیرین کو آج تک شریک آپ نہیں کہہ رہے ہیں پارلیمانی جو کمیٹی ہے وہ ان جو بائیکاٹ والے ڈیسیژن سے اس کی مذمت کرتی ہے. صرف بائیکاٹ والا فیصلہ نہیں، تقریباً ہر دوسرے فیصلے کی 90% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کیوں اس طرح ہو رہا ہے، مذمت کرتے. تقریباً یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ہی واشگاف الفاظ میں. بلکہ اس دن جو ہے وہ میرا خیال ہے علی امین خان اور شاید خٹک سے کے مابین تکرار ہوتے رہ گئی. یہ نہیں کہ وہ کس ایشو پر؟ میرا خیال ہے چیف منسٹر صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ پارلیمنٹیرین سینیٹر یہ ان کی حاضری میں چاہتا ہوں وہاں پہ. اس پہ پارلیمنٹیرین نے ریئیکٹ کیا کہ چیف منسٹر ینگ ہیں اور سینئر قیادت کو ایسے الفاظ سے ایڈریس نہیں کیا جانا چاہیے. تو لہٰذا یہ قصہ مختصر میں یہ عرض کر رہا ہوں، ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں میری خواہش ہے اور میں نے خود اپنے تئیں جو کوشش کی کر سکا، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں جو لوگ مصالحت پسند تھے وہ اب کوئی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں. خان صاحب کو یہ بات کہنا کہ یہ غلط ہے، یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں بند ہیں. باقی موجودہ قیادت میں جو ہے کوئی ایسی بات کی جرت عمر چیمہ کر سکتے ہیں یا ڈاکٹر یاسین کر سکتے ہیں، یاسمین کر لیکن سکتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ آپ کہہ رہے تھے کہ مشیر بدل گئے، پہلے آپ نے کہا فیصلہ کرنے والے لوگ بدل گئے، مگر وہ کون ہیں جو یہ تمام مشورے دے رہے ہیں؟ آپ عمر نیازی صاحب بیٹھے ہیں، پہلے کسی وقت میں عمر نیازی صاحب میں بیرسٹر گور یہ 3-4 لوگ جو ہیں فوکل پرسن بھی ہوتے تھے، ترجمان بھی ہوتے تھے. آپ کا راستہ کون کاٹ رہا ہے؟ وہ جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ راستہ کون کاٹ رہا ہے، کون ہے جو عمران کو یہ مشورے دے رہا ہے کہ نہیں لڑائی والا راستہ، ٹکراؤ والا راستہ؟ جو ٹکراؤ کے راستے دیکھیں، اب چیف منسٹر کی تبدیلی کا فیصلہ جو ہے اس کے پس پشت محرک یہی تھا کہ علی امین خان. کون تھا محرک؟ کون تھا محرک؟ دیکھیں خان صاحب پہ پریویل ہو گئے. کون؟ یہ چیف منسٹر کا فیصلہ جو ہے وہ تو تقریباً جو تمام رشتہ دار تھے وہ سارے پریویل. رشتہ دار میں تو ٹھیک ہے، وہ آپ کا اشارہ، میں اب نام نہیں پوچھتا آپ سے.